کہ جس پہلو پر بھی نگاہ ڈالیں وہ بے مثال نظر آتا ہے۔ اتنا تنوع رنگ رنگی کائنات کی کسی دوسری شخصیت میں نظر نہیں آتی ہے۔ آگ کے کسی بھی پہلو کو دیکھے بے مثال ہے۔ مقرر حیران رہ جاتا ہے، خطیب سرگردہ رہتا ہے کہ رسول اکرم کی زندگی کے کس پہلو کو بے مثال کہے، آپ کے بچپن کو بے مثال کہے، آپ کی جوانی کو بے مثال کہے، آپ کے بڑھاپے کو بے مثال کہے، آپ کو بحیثیت عابد بے مثال کہے، بحیثیت استاد بے مثال کہے، بحیثیت پیغمبر بے مثال کہے، بحیثیت مربی بے مثال کہے، بحیثیت باپ بے مثال کہے، بحیثیت بیٹا بے مثال کہے، بحیثیت شوہر بے مثال کہے، بحیثیت بھائی بے مثال کہے، بحیثیت استاد بے مثال کہے، بحیثیت تاجر بے مثال کہے، بحیثیت میدانوں کے سیپا سالار بے مثال کہے، بحیثیت ممبر و محراب کے امام کے بے مثال کہے۔ آپ کی زندگی کے جس پہلو پر بھی مقرر نگاہ ڈالتا ہے، عاشق رسول نگاہ ڈالتا ہے، اس پیغمبر کا ہر پہلو بے مثال نظر آتا ہے۔ اللہ کیوں نہ ہو اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبوبیت اور جو عظمت عطا کی گئی ہے، شاعر کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی محبوبیت کی عالمگیریت کا یہ عالم ہے کہ خود ارشاد فرمایا میں صرف امت محمدیہ کا پیغمبر نہیں ہوں، صرف امت محمدیہ ہی کے نبی نہیں، بلکہ میں تو پہلے نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ انا نبی الانبیاء، میں تو پہلے نبیوں کا نبی ہوں۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت سے نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھا، آدم کا بھی پتلا تیار ہونے والا تھا، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کر دی گئی تھی۔ میری ذات کو اس وقت سے نبوت سے مزین کر دیا گیا تھا۔ میرا ظہور سب سے آخر میں ہوا۔ انا اول خلقا وآخر بعثا، میں پیدا سب سے پہلے ہوا ہوں، میں ظاہر سب سے آخر میں ہوا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے پرکار کے ذریعے سے انسان ایک دائرہ کھینچتا ہے، جیومیٹری کے اصول کے مطابق جب دائرہ کھینچا جاتا ہے تو دائرے کا اصول یہ ہے کہ نقطہ ابتدا اور نقطہ انتہا جب آپس میں ملتے ہیں تو دائرہ مکمل ہو جاتا ہے، اور جب پرکار ہٹائی جاتی ہے تو وہ مرکزی نقطہ ظاہر ہوتا ہے، جو مرکزی نقطہ بنتا پہلے ہے ظاہر آخر میں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ میں جب یہ دائرہ نبوت فطرت کی پرکار نے بنانا چاہا تو فطرت کی پرکار نے سب سے پہلے نبوت کا مرکزی نقطہ متعین کیا، پھر ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، انتہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، دائرہ مکمل ہو گیا۔ مبدا آدم سے شروع ہوا، منتہا عیسیٰ پر ہوا، دونوں آپس میں ملے ہیں، دائرہ نبوت مکمل ہو گیا۔ جب فطرت کی پرکار ہٹی ہے تو محمد مصطفیٰ کی نبوت ظاہر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ ان اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آدم جیسی ہے، اس لیے کہ دونوں کا قرب ہے، ایک مبدا ہے، دوسرا منتہا ہے، مماثلت آپس میں رکھ دی گئی۔ آدم کو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا تو عیسیٰ کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ Musab, two things. One, I have been told we have to vacate the facility by 11. So we have less than 10 minutes. And I have been told to summarize. And then, I don't know what he's saying. So Mufti Sahib said that presence of somebody like me amongst all these great scholars on this stage today is like the example of the bidding that went on in the market way back when on Yusuf alayhi salam, when our big bidders were there and there was this old lady with a handful of cotton, and people asked her that what is your handful of cotton going to be worth in bidding when there are big bidders? She said, I don't care. On the day of judgment, I want my name listed when Yusuf's auction was being done. So Mufti Sahib says similarly, in the day of judgment, when on a great nisbat like today's auspicious occasion,
this great stage and among all these great scholars on the Day of Judgment, I want my name, Mufti Sahib said, included among all these people when Allah subhanahu wa ta'ala rewards. Then further he said that they talking on the details of the life of, illustrious life of our dear Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is so vast that we cannot even begin to start saying what to talk about. So I just summarize that is it the person who wants to start talking, what should he talk on? Which part of so outstanding life of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Is it childhood, his youth, his old age, his being husband, his being neighbor, his being a father, his being a leader on the battlefield, his being a wise man, his being a businessman? Which part of the life of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam which are unique? There is no personality in the world which has such great detail. So he says that there is so much to say. I have been told to summarize so we can get out from here by 11 o'clock. So that's my last sentence. تو سب 11 کو نکلنے کو کہا. اس لیے کہ کائنات کے اندر جتنے انبیاء آئے ہیں اور انبیاء جو کمالات لائے ہیں سب کے کمالات کے مجموعے کا نام محمد مصطفیٰ ہے. کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو نام محمد ہو کر رہ گئی. کائنات حسن بکھرا، کہیں آدم بن گیا، کہیں شیش بن گیا، کہیں ہود بن گیا، کہیں صالح بن گیا، کہیں نوح بن گیا، کہیں ابراہیم بن گیا، کہیں اسماعیل بن گیا، کہیں اسحاق بن گیا، کہیں یعقوب بن گیا، کہیں یوسف بن گیا، کہیں موسیٰ بن گیا، کہیں داؤد بن گیا، کہیں سلیمان بن گیا، کہیں شعیب بن گیا، کہیں ایوب بن گیا، کہیں عیسیٰ بن گیا. جب یہ سارا حسن سمٹا تو محمد مصطفیٰ بن گیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمہ دارن کے تو تنہا داری. میرے دوست بزرگوں، کمالات نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکے ہیں. اب نبوت کا کوئی کمال ایسا باقی نہیں ہے کہ جس کمال نبوت کے اظہار کے لیے کسی نبی کو لانے کی ضرورت پیش آئے. لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا وہ شاندار تاج لے کر آئے ہیں کہ اس کے بعد اب کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں. کمالات نبوت آپ پر ختم ہے، سارے انبیاء کے کمالات کے مجموعہ آپ کی ذات ہے. اب کوئی ادنا کمال بھی ایسا باقی نہیں ہے کہ اس کے لیے کسی نئے نبی کو لانے کی ضرورت پیش آئے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں، کسی ذلی بروزی نبی کی گنجائش نہیں. نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج میں لے کر آیا ہوں. میرے بعد قیامت تک کے لیے اب میری نبوت کی عالمگیر نبوت چلے گی، اب کسی اور نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے اندر نازل ہوں گے، اور آپ کا نزول یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. بعض لوگ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اگر ختم نبوت ہے، رسول اللہ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آنے کا تم عقیدہ رکھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ختم نبوت کے عقیدے پر تمہارا اپنا بلیو نہیں، اس لیے کہ نبی کے بعد کسی نبی کو تم مانتے ہو. یاد رکھیے علامہ انور شاہ کشمیری محدث کبیر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا کے اندر آنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی سب سے مضبوط دلیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کے عدد مکمل ہو چکے ہیں. 1,24,000 نبیوں کا عدد مکمل ہو چکا ہے. اس عدد کے اندر مزید کسی اضافے کی گنجائش نہیں تھی. اگر کسی نئے نبی کی گنجائش ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے نبی کو لے کر آتا قتل دجال کے لیے، لیکن چونکہ گنجائش نہیں تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرانے نبی کو قتل دجال کے لیے لے کر آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ادنا گنجائش بھی باقی نہیں تھی کہ کوئی نبی لا کر قتل دجال کے رکھا جاتا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا ہے اور قرب قیامت میں تشریف لائے گئے. بہرحال میرے دوست بزرگوں، وقت یہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور سب ہمارے یہ اکابرین موجود ہیں اور منتظمین، آرگنائزرز اور سب حاضرین بہنیں بھائیوں کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین.
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اب دعا فرما دیجیے۔